وبرکاتہ۔ یہ سائل کا سوال ہے جی کہ ٹینشن کی اصل وجہ کیا ہے؟ ذہنی کھچاؤ، دباؤ، تناؤ اور یہ جو دنیا کے دکھ ہم پہ مسلط رہتے ہیں، ان کا خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں جی قرآن پاک میں، احادیث سے نبویہ میں، سلف صالحین کے اقوال سے ہمیں بہت زیادہ روشنی ملتی ہے، لیکن سر دست آپ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں اور اس پہ ذرا توجہ فرما لیں۔ اگر کوئی مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے دنیا کے ہموم و غموم کے تسلط سے بچنا چاہتا ہے، پریشانیوں سے اور دکھوں سے نجات چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری ٹینشن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے، تو وہ نفلی عبادت شوق سے کیا کرے۔ آپ یقین مان لیں، یقین جان لیں کہ ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے سب سے زیادہ مؤثر ترین عمل وہ نفلی عبادت ہے۔ تنہائی میں شوق سے نفل پڑھیں، نفل رکعات پڑھیں، سجدے کریں، طواف کریں، حج عمرہ کریں، صدقہ کریں، تلاوت قرآن کریں اور تنہائی میں اذکار مسنونہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ فریش رہنا چاہتے ہیں، خوش باش رہنا چاہتے ہیں، تو ہمہ وقت سوچوں میں گم نہ رہیں، دنیا کی وادیوں میں محو نہ رہیں، بلکہ نفلی عبادت یہ شوق سے کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، نفل عبادت سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام جب تھوڑا سا آپ علیہ السلام پریشان ہوتے یا آپ کو کوئی ٹینشن لاحق ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے؟ آپ نفل عبادت کرتے تھے۔ اٹھائیے سنیے ابی داؤد، ارحنا یا بلال حزبہ امر، جب نبی علیہ السلام پر کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی آتی تو آپ نفل نماز شروع کرتے۔ تو اس لیے میرے ناظرین، ہمارے ہاں ٹینشن کی زیادتی کی وجہ یہ نفلی عبادت کی قلت ہے۔ ہم ہمہ وقت دنیا کا سوچتے ہیں، دنیا داروں میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا ہی کرتے ہیں، اور یہی ہماری ٹینشن ہے۔ آپ نفل عبادت شوق سے کریں۔ نفل عبادت کی کئی اقسام ہیں۔ خفیہ صدقہ یہ نفل عبادت ہے۔ قرآن شریف کے 2 پارے، 1 پارہ، آدھا پارہ، پاؤ، چند رکوع روزانہ پڑھنا یہ نفلی عبادت ہے۔ ذکر اذکار میں اپنی زبان کو تنہائی میں تر رکھنا یہ نفلی عبادت ہے۔ تو اللہ کے بندو، ٹینشن ہم خود پیدا کرتے ہیں، خود جوان کرتے ہیں اور خود ہی اس کو مسلط کرتے ہیں۔ دنیا کو اس کی اوقات میں رکھو، دنیا کو اس کی حیثیت میں رکھو، اس کو اتنا اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ تو نفل عبادت کے درجنوں فوائد ہیں، اور ایک سب سے بڑا فائدہ اور سب سے بنیادی فائدہ وہ ذہنی سکون ہے، وہ قلبی سکون ہے۔ اللہ کی قسم، نفلی عبادت میں سکون کے خزانے ہیں، حلاوت کے خزانے ہیں، ان کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ باقی اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے نا کہ جو شخص نفلی عبادت کرتا ہے تنہائی میں، وہ حادثات سے بچتا ہے، وہ کمر توڑ بیماریوں سے بچتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اپنے صالحین کی صف میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک اس بندے کو اپنی محبت کے خزانے دیتے ہیں۔ آپ قرآن و حدیث پر غور کریں، درجنوں دلائل ہیں۔ نفل عبادت کرنے والے شخص سے اللہ پیار کرتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، جس سے اللہ پیار کرے اور پھر انسان اس بات کو محسوس کرے کہ مجھ سے میرا اللہ پیار کرتا ہے، میں ایسے اعمال کرتا ہوں جو موجب محبت الہی ہیں، تو کوئی ٹینشن رہتی ہے؟ قیامت کے روز اللہ نہ کرے آپ کے فرائض میں کوئی نقص ہو، کمی ہو، وہ آپ کی نفلی عبادت سے پوری کی جائے گی۔ فَأَكْمِلُوا لَهُ مَا نَقَصَ مِن فَرِيضَتِهِ، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ جنت میں درجات کی بلندی کا باعث ہے یہ نفلی عبادت۔ آپ نے کئی ایک مقامات پر فرمایا ہے کہ نفلی عبادت سے، نفلی حج سے، نفلی عمرے سے اور قرآن پاک کی نفلی تلاوت سے، نفلی ذکر سے اور نفلی سجدوں سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں درجات بلند کرتے ہیں۔ تو عذراء کرم، آپ ہماری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کسی بھی ٹینشن میں ہیں، اس کا تعلق کسی بھی شعبے کے ساتھ ہے، تو آپ اگر اس کا ازالہ چاہتے ہیں، اس کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو نفلی عبادت کی طرف توجہ کریں اور شوق سے نفلی عبادت کریں۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو، ناظرین کو، یہ راز سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹینشن کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑا فارمولہ، اس سے بڑا نسخہ اور اس سے بڑا حل کائنات میں ہے ہی کوئی نہیں۔ ھذا ما کان عندی واللہ تبارک و تعالی عالم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔